رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الشعراء۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے فرعون نے دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، یعنی اور سوالات میں الجھانے کی کوشش کی، تاکہ جو اصل مقصد موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ بات اسے نہ سننی پڑے، کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے آیا 26 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا لا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ یہ تب سے کیا کہی جا رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے معاذ اللہ؟ کون ہے آخر وہ رب؟ اس نے ہنسی مذاق میں بات اڑانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے، یعنی جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ ان کا بھی رب ہے، اور ایون کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارا خاندان۔ دیکھیں اگر کوئی کہہ دے کہ میں کسی کا غلام ہوں تو یہ ایک عام بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم جدی پشتی، ہمارے پیچھے بھی سارے بڑے بزرگ بھی غلام تھے فلاں کے، تو یہ عام بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح صرف یہ نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے ان سب کا بھی رب اللہ ہے، ہمارے والد کا، ہمارے دادا کا، پردادا کا، اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کا پروردگار اللہ رب العالمین تھا، اور آئندہ بھی جو ہوں گے ان کا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ یعنی تمہارا بھی رب اور تم سے پہلوں کا بھی رب۔ تم یہ بات کرتے ہو حقیرانہ طور پہ کہ معاذ اللہ وہ ہے کون؟ تو سنو وہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا اور تم سے پہلے والوں کو بھی بنایا، جو تمہیں بھی پال رہا ہے تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پالا تھا۔ اب یہاں پر ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی بلکہ پھر سے اللہ کا تعارف کروایا، اور یہ چیز بھی کسی کسی کے اندر ہے، بجائے اس کے وہ پھر سے بھڑک اٹھتے کہ اچھا تم نے تو ماننا نہیں بس میں جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہا، دوبارہ سے ان کو اللہ تعالی کا تعارف کروایا کہ صرف یہ زمین و آسمان کا نہیں بلکہ تمہارا بھی اور تم سے پہلوں کا بھی، یعنی مخلوقات جو انسان ہیں ان کا بھی رب وہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم، لیڈر یا ٹیچر وغیرہ خاص زمانے تک ہوتے ہیں، فلاں کا استاد فلاں تھا، فلاں ملک کا وزیر اعظم فلاں تھا، فلاں فلاں کا لیڈر تھا، خاص زمانے تک ہیں لوگوں کے عہدے۔ اب فرعون بھی تھا ایک خاص زمانے تک، بس اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے۔ اب لوگ اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، میمز بناتے ہیں اور بس ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اس کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا۔ یہی ہے اللہ کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کا معاملہ، کوئی ان کو سیریس لے گا اور کوئی نہیں لے گا، لیکن اللہ تعالی ہر دور کے لوگوں کا رب ہے۔ استاد بدلتے ہیں، وزیر اعظم، لیڈر، باقی تمام رشتے بدلتے رہتے ہیں، اللہ اور بندوں کا جو رشتہ ہے یہ نہیں بدلتا، وہ رب ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ
ہمارا تعلق کسی بھی دور سے کیوں نہ ہو، ہمیں اصل میں اللہ ہی پالتا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں وسائل پالتے ہیں، وسائل ہمیں ہمت دیتے ہیں، وسائل کی وجہ سے ہم آج بچے ہوئے ہیں، وسائل کی وجہ سے ہم زلزلوں سے بچ جاتے ہیں، سیلاب سے بچ جاتے ہیں. نہ بیٹا، جب اللہ ڈبانے پہ آئے تو کوئی بھی نہیں بچتا. جب اللہ گرانے پہ آئے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہر دور کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. دیکھیں جو ہم سے پہلے لوگ تھے نا، وہ خود کو بہت ٹیکنالوجی والے سمجھتے تھے، بہت یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دریافت کر لیں. لیکن اگر آج کے دور کو آپ دیکھیں تو ہمیں ان لوگوں پہ شاید ہنسی آئے، وہ کیا کر رہے تھے. حالانکہ اپنے دور میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، ہم نے بڑی ترقی کی، ہم ترقی یافتہ ہیں. لیکن اگر آج ہم اپنے دور کا موازنہ کریں ان کے دور سے، تو ان کا دور کچھ بھی نہیں تھا. تو تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وسائل صرف معمولی چیز ہے. اللہ چلائے تو چلیں، اللہ نہ ان کو چلائے تو وہ نہیں چلیں گے. تو پھر ہمیں وسائل پر نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، جس نے ہم سے پہلے لوگوں کو پالا اور ان کو ختم کیا، پھر ان کی جگہ اور لوگ لے آیا. وہی ہمیں پال رہا اور ہمیں ختم کر کے اور لوگ لے آئے گا. یہ ہے رب کا مفہوم. اس کے علاوہ دیکھیں، جب پہلے اللہ تھا تو پھر اب کوئی اور کیوں ہے؟ اور جب بعد میں بھی اللہ ہے، بالکل اینڈ پہ جب سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر ابھی رب کیوں نہیں؟ یہ جو بیچ والا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں ہم سب کیوں اکرنے لگ جاتے ہیں؟ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں موسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ کا کتنا تعارف تھا. ورنہ اتنے جابر سرکش شخص کے سامنے آپ ہر چیز کی دلیل اتنے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بتا سکتے. ہمیں بھی اپنے اندر ایسے دلائل، اللہ کی معرفت ڈالنے کی ضرورت ہے. اور طالبات، یہی رب ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی. اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا. ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے، کبھی بہت ہائی، کبھی بہت ڈاؤن جاتی ہے، کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے، نہیں کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے. لیکن ایک رب ہے جو کبھی نہیں بدلتا. تم مریخ پر بھی جا کر دنیا آباد کر لو، اگر کوئی ہم میں سے مریخ پر بھی جا کر گھر بنا لے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی حدود سے نکل گیا، معاذ اللہ. آپ ہیں اللہ کے کنٹرول میں ہی. کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ اب میں اللہ کے کنٹرول سے نکل گیا، معاذ اللہ. یہ مفہوم ہے ربکم و رب آبائکم الاولین. ہر انسان کا رب وہی ہے فقط، اور وہ انسان بہت زیادہ خسارہ اٹھائے گا جس نے اپنا رب ہی بدل دیا، معاذ اللہ. اب اس کے بعد دیکھیے فرعون نے آگے ایک اور بات کی. اب جب وہ بڑا عاجز آ گیا نا، آپ اب دیکھیں گے ایک نیا رویہ. وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرے گا جو اصل میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن صرف وہ فوکس خراب کرنا چاہتا ہے ارد گرد والوں کا، اور خود بھی اس پہ زیادہ دھیان نہیں دینا چاہتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے کہ جو ان پر تنقید کی جا رہی ہے، ان کے کردار پہ بات کی جا رہی ہے، اس کا جواب دیں، نہ، وہ اپنے مقصد پہ ہیں. وہ اللہ کا تعارف دے رہے ہیں کہ میں کس کی طرف سے آیا ہوں. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے کہا دیکھو بھائی، یہ جو تمہارا رسول ہے نا، تمہارا یعنی تمہارا رسول ہے، میرا کچھ نہیں لگتا.
یہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ یقیناً دیوانہ ہے، معاذ اللہ، مجنوں ہے، سرپھرا ہے، معاذ اللہ۔ اب دیکھیں فرعون نے شروع سے ہی یہ ماننا ہی نہیں کہ یہ میرے لیے آیا، آخر تک وہ ایمان نہیں لا سکا۔ کیوں؟ اس نے ماننا ہی نہیں تھا کہ یہ میری طرف بھی آیا کہ نہیں، وہ کہتا تھا تم لوگوں کی طرف آیا۔ یہی وجہ ہے ہزاروں جادوگر ایمان لے آئے لیکن وہ اکیلا بیچارہ محروم رہ گیا۔ ہم بھی کہیں نہ کہیں یہ کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا آپ کا قرآن، آپ کی حدیث، آپ کا دین، آپ کا مسلک یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے، قرآن کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اور جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا آپ کا مسلک، آپ کے عالم، آپ کے مفتی، پھر اس شخص سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا علم پوری دنیا کو فائدہ دے سکے گا، ہمیں فائدہ نہیں دے سکے گا۔ یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ اور ایون کہ قرآن مجید کو بھی، ہمارے پاس تو رسول ڈائریکٹ موجود نہیں ہے لیکن ہمارے پاس وہی موجود ہے۔ ہم اگر بالفرض یہ کہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے جس نے آج میرے ساتھ لڑائی کی تھی، یہ اس کے لیے جس نے آج مجھے برا بھلا کہا تھا، تو آپ آخر تک اس چیز سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جب کسی چیز کو قبول کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ میری ہے، یہ چیز میری اپنی ہے، میرے لیے ہے، تب انسان اس کو قبول کر پاتا ہے، ادروائز نہیں کر پاتا۔ اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک آیت آتی ہے سورہ قلم میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی رویہ تھا۔ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو یہ ٹائٹل ملا، مجنون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے کا کیا مقصد تھا ان کا۔ اس سے پہلے ہم ایک چیز سمجھ لیتے ہیں، فرعون نے جو یہ بات کی نا کہ یہ تمہارا رسول ہے، میرا کچھ نہیں لگتا، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، میں تو خود خدا ہوں معاذ اللہ، یہ کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جب بھی کبھی کوئی بڑی شخصیت کسی چیز کا رد کرتی ہے، بڑی شخصیت سے مراد یہ نہیں کہ جو بڑی ہو وہ بڑی اچھی بھی ہو، بڑی اور اچھی الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان بہت سے ایسے ہیں جو بڑے ہو سکتے ہیں عہدے میں، شخصیت میں، لیکن ہر بڑا شخص اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر اچھا شخص بڑا ہوتا ہے، بڑی شخصیت والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب کوئی بڑی شخصیت کسی چیز کا رد کرتی ہے تو جو لوگ اس کے انڈر ہوتے ہیں، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو رد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے ملتی جلتی بات دیکھیں تو مشرکین مکہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ تر مشرکین مکہ کیوں ایمان نہیں لائے تھے؟ کیونکہ یہودیوں کی علماء نے کہا تھا دیکھو ہم بڑے علماء ہیں نا، ہماری تو جانی مانی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مشرکین مکہ آ کے ہم سے سوالات وغیرہ کیا کرتے تھے، ہماری رائے کو بڑی ترجیح دی جاتی تھی، تو کہتے ہیں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، تم ایمان نہیں لاؤ۔ تو آدھے بندے اسی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی جو اتنے بڑے عالموں نے اس شخص کو معاذ اللہ ریجیکٹ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے کسی بڑی شخصیت کا بڑے مجمع میں کسی صحیح شخص کو ریجیکٹ کر دینے کا مقصد اس کا، کہ میں کروں تو باقی ساتھ بھی کہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، ورنہ یہ تو اتنا عقل مند اور سیانہ دانا شخص ہے ہمارے ہاں، کچھ نہ کچھ تو اس نے دیکھا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی نا لازمن۔ اچھا، اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ ذرا موسیٰ علیہ السلام کا صبر چیک کریں، ہر آیت اس کا ہر جو قول ہے، کہنا ہے، وہ تیر سے کم نہیں ہے، اور ایسا تیر جس کے ساتھ وہ اپنی طرف سے گندگی لگا کر پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی کے کردار کو اچھالے معاذ اللہ۔
لیکن وہ صبر کر رہے ہیں. اور ہمیں حدیث کے مفہوم سے بھی ملتا ہے اگر دو لوگ ایک دوسرے کو تان کریں، برا بلا کہیں، تو جو پہلا تانا دینے والا ہے اسی پر گناہ ہوگا، بشرطی کہ یہ کہ جو جواب دینے والا ہے اس سے آگے نہ جائے. یعنی اصل میں جو سٹارٹ کرتا ہے سارا وبال اسی پہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا کیونکہ وہ تو تھے نہیں معاذ اللہ، وہ تو عقل مند تھے اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک بہت معزز پیغمبر تھے. لیکن اس نے مجنوں کا، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نارمل رہے. پہلے انبیاء کو بھی یہ کہا گیا. اصل میں دیکھیں طالبات، جب کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا نا، یا دلائل نہیں پیش کر سکتا جواب کے لیے، تو پھر وہ آپ کو مجنوں کہہ دیتا ہے، پاگل کہہ دیتا ہے، سر پھرا، آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. یعنی اس کو یہ کہہ دو کہ اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا ہے، یہ کون سا کوئی عقل مند شخص ہے. تو اس سے کیا ہوگا، بس اس سے جان چھوٹ جائے گی، اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا. کیونکہ عموماً جب ہمیں کسی پہ بہت زیادہ غصہ آ جائے، کوئی اپنی دلیل پیش کرتا رہے اور ہمیں جواب ہی نہ دینا ہے، تو پھر ہم یہی کہتے ہیں. لہٰذا یہ تو طے ہو گیا کہ جب آپ دین کا کام کریں گے تو آپ کو بھی یہ کہا جائے گا. اور یہ کہا کیوں جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ مجنون ہیں؟ کہ سچ میں کسی شخص کا دماغ پھر جاتا ہے معاذ اللہ، یا وہ غیر سنجیدگی والی حرکات کرتا ہے؟ قطعاً نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا کام ہے کہ انسان بڑوں سے لڑ جاتا ہے. انسان بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بولنے کی جرت رکھتا ہے. آپ امیجن کریں، سامنے ایک شخص ہے، وہ تلوار لے کے کھڑا ہے، آپ کی گردن اتارنے کو تیار ہے، اور آپ بیٹھے اس کو پیغام دے رہے. یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک طرح سے ہمارے ہاں اس کو دیوانگی کہا جاتا ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں بہت زیادہ، اور سوال نہیں کرنا پڑتا کہ قربانی کیوں دوں، یا یہی کیوں دوں، یا کیا مجھے اس کے بدلے کچھ ملے گا. بنا کسی نفع نقصان کا سوچے انسان یہ کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو مجنون کا لقب دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ ایون کہ انسانوں کے معاملے میں بھی مجنون کا رویہ اختیار کرتے ہیں نا، وہ تو حقیقت میں ہوتے ہیں بیچارے، ان کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. زمانہ کیا کہے گا، گھر والے کیا کہیں گے، ماں باپ پہ کیا گزرے گی، رشتے دار کیا بولیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں. وہ صرف لیلا مجنوں کی طرح گھوم رہے ہیں بس، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. کیونکہ ان کے اندر کسی کی محبت اتنی زیادہ سرایت کر چکی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے بہت اوپر اٹھ جاتی ہے کہ کوئی کیا کہے گا. جب کوئی شخص اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے نا، پھر اس کو فرق نہیں پڑتا کون مجھے کچھ دیتا ہے نہیں دیتا، میرا نام لیتا ہے نہیں لیتا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتا دین کے معاملے میں کہ میرا نفع ہے یا نقصان. کوئی میری جان لے سکتا ہے، کوئی مجھے کچھ کہہ سکتا ہے، میرے خلاف باتیں اٹھ سکتی ہیں. لوگ ظاہری بات ہے جب آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں، جہاں 4 لوگ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہاں 4 کیا اس سے بھی ڈبل ٹرپل آپ کے دشمن پارٹی وجود میں آ جاتی ہے. اس کے باوجود وہ شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا. اور دیکھیں جیسا وہ ادھر ماحول تھا نا کہ ارد گرد سارے ایسے چمچے گھوم رہے ہیں جو فرعون کی ایک بات پہ فوراً چلنا شروع ہو جائیں، تو وہاں پہ واقعی میں اگر کوئی شخص جا کے اس کے خلاف بات کرے گا تو اس کو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا دماغ گھوم گیا، اس کو کیا ہو گیا کہ آگے یہاں پہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر طالبات کبھی زندگی میں کوئی آپ کو مجنوں کہے تو آپ اسے مجنوں بن کے نہ دکھائیں. اگر کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے تو آپ اسے پاگل بن کے نہ دکھائیں. کیسے؟ غصہ کر کے، چیخ چلا کے کہ ہاں میں واقعی پاگل ہوں. مجنوں شخص تو چیختا چلاتا اور اس کو کوئی سینس نہیں ہوتی کہ میرے ارد گرد کون ہے کون نہیں. اس کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا.
تو آپ کو اگر کوئی ایسا کہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ بن کے دکھا دو، اب میں تمہیں بن کے دکھاؤں گی پاگل کیسے کہتے کس کو ہیں. کیا ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں؟ قطعاً نہیں. اونچی اونچی چیخنا، اسٹیٹس لگانا، ویڈیوز ایسی اپلوڈ کرنا، اپنی ڈی پی چینج کر لینا، اس کا مطلب آپ بڑے کمزور ہیں. ابھی آپ مخلص داعی دین، قوی داعی دین تبھی بنیں گے جب آپ کو کسی کی تعریف یا تنقید کوئی اثر نہیں ڈالے گی آپ پہ، ورنہ تو واقعی آپ کا سر گھوما ہوا ہے. کسی کی بات سن کے آپ کا سر گھوم جائے اس کا مطلب آپ آلریڈی سر پھرے ہیں. تو آپ کو پہلے خود پہ کام کرنا چاہیے. جذباتی ہونا، جذبات میں آ جانا، یہ تو اچھی بات نہیں. دین کے کام میں کبھی بھی جذباتی پن اختیار نہ کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے جب انسان بہت ہی کوئی ایسی ویسی چیز دیکھ لے تو پھر اس کا پارا ہائی ہوتا ہے، اس کو بھی نارمل رہنے دو. ادھر لوگ آپ کے ساتھ آ کے بحث کریں گے، کوئی آپ کو شیطان کہے گا معاذ اللہ. آپ کو پتہ یہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے دور حاضر میں بھی اللہ رحم کرے علماء ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بےچارے گیم کھیل رہے ہیں، وہ اس کو شیطان کہتا ہے، وہ اس کو ابلیس کہتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کوئی کسی نے کسی کو چیلا بنایا ہوا ہے. تو اگر آپ جذباتی ہونا شروع ہو گئے تو یہ مجنون لفظ تو پھر بہت چھوٹا ہے. آپ کو تو ارد گرد اور بھی لقب ملیں گے. تو کیا آپ ہر کسی کی بات کو سیریس لے کے بیٹھ جائیں گے؟ اب بالفرض آپ گھر میں دین کا کام کرتے ہیں، آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، کوئی آپ کو کہہ سکتے یہ تو پاگل ہو گئی ہے پڑھ پڑھ کے، یا اس نے ہو جانا ہے معاذ اللہ، وہ فلاں بھی اتنا پڑھتی تھی نا تو اس کا بھی دماغ گھوم گیا تھا. اٹس اوکے بھائی. اس وقت یہ نہیں کہ آپ چیخنا چلانا شروع ہو جائیں اور بتانا شروع ہو جائیں ہاں میں پاگل ہو رہی ہوں. آج کے دور میں ہمیں کم مجنون کہا جاتا ہے، ہم بنتے زیادہ ہیں، ہم زیادہ پاگل پن کرتے ہیں. کنٹرول سیکھیں. اگر آپ اپنے ذات پر کنٹرول نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے، قابو نہیں کر سکتے اپنے نفس کو، تو آپ ارد گرد کے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ سرکش انسان کا اپنا نفس ہے، فرعون سے بھی بڑا ایون کے. یہ میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں کیونکہ فرعون کو بھی اس کے نفس نے ہی فرعون بننے پہ مجبور کیا تھا. سب سے بڑا جو سرکش ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. جو اس سرکش پر کنٹرول پا لے گا وہ باقیوں پر بھی پا سکتا ہے. اور جو اپنے آپے سے باہر رہے ہر وقت بس بلاؤ مت میرا دماغ گھوما ہوا ہے، تو بھائی آپ جا کے اپنا علاج کروائیں، کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیئیں، آپ کو تھوڑا حوصلہ ہو. ارد گرد ضرور آپ ماحول خراب کر رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی بڑی کول بننے کی بات ہے کہ میرا دماغ اکثر گھوم جاتا ہے. تو اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اور تیار رہیں کہ آپ کو ارد گرد سے ایسے لقبات ملیں گے تو خیر ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ میں تو مزمم نہیں ہوں معاذ اللہ، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا بھی ایک اچھا خاصا نام ہے، اپنا نام لے اور بولے میں تو وہ ہوں ہی نہیں. اور طالبات اس سے میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے بڑے بڑے کام لے خیر سے. دین کے معاملے میں واقعی ایسے بن جاؤ جیسے کوئی مجنون ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری عقل ہی جاتی رہے، یعنی جہاں پر دین کا کام ہے وہاں پر پھر تم یہ بھول جاؤ کہ یہاں پہ کیا فائدہ کیا نقصان. اس معاملے میں تمہیں تھوڑا بہت یہ دکھانا پڑے گا. گھر میں کوئی فنکشن ہے، آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، لیکن اٹس اوکے. دین کے معاملے میں ایسے بن جاؤ. شادی تھی، فنکشن تھا، جو بھی تھا، ماں نے بچے نہیں چھوڑے، ماں نے شوہر کا حق بھی نہیں چھوڑا، تو ہم اللہ کا حق کیسے چھوڑ دیں؟ اپنی نمازیں، اپنے پردہ، اپنی پڑھائی، اپنی باقی چیزیں ہم کیوں چھوڑیں؟ جس دن عوام الناس نے فنکشن والے دن کھانا چھوڑ دیا
اس دن میں سمجھوں گی کہ ہمارے لیے پھر کلاسز میں تھوڑی بہت سہولت ہے کہ ہم یہ چھوڑ سکتے ہیں، یا ایون کہ خود قرآن مجید بھی پڑھنا، ایون کہ نماز بھی پڑھنا. آپ تو اس دن زیادہ کھاتے ہیں، آپ اس دن زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور دین کے معاملے میں آپ چاہتے ہیں اس دن ہم زیرو بن جائیں. اس معاملے میں تمہیں تھوڑا بہت پاگل پن دکھانا چاہیے. لوگ اس کو کہتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ یہ پاگل پن ہے، معاذ اللہ یہ عقل مندی ہے، لیکن لوگ اس کو پاگل پن کہتے ہیں. تو بس ان دنوں تم پھر یہ دکھاؤ، حتیٰ کہ تمہاری اپنی شادی بھی ہے، تمہاری کوئی نماز مس نہیں ہونی چاہیے. جس کو رسنا ہے وہ رس جائے، ناراض ہو جائے. تم سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں اٹھ کے جا کے نماز پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس پہ معاف کرے گا کہ اس کا حق تھا اور میں کسی اور کے پاس بیٹھی رہوں؟ کیوں؟ قطعاً نہیں. ہم اس معاملے میں بڑے کمزور ہیں. اسی معاملے میں صرف عورتوں کو عقل آتی ہے اور مرد بھی بڑے دانے سیانے بن جاتے ہیں. جہاں پہ اللہ کے حکم کو سکپ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم دلائل نکال لیتے ہیں، جی آپ کر سکتے ہیں، جی آپ چھوڑ سکتے ہیں، جی آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ تو بہرحال دین کے معاملے میں ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور ایون کے طالبات اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں نا دنیا میں، ان کو بھی مجنون کہا جاتا ہے. عام لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے جب تک انہوں نے کچھ بڑا نہیں کر کے دکھایا. وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ان کی کسی چیز کو زیادہ نوٹ کرنے کو بڑا عجیب سمجھتے تھے. لیکن یہ عجیب نہیں ہے، یہ پاگل پن نہیں ہے. بڑے مقاصد کے لیے آپ کو ایسی خود غرضیاں کرنی پڑتی ہیں، بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے اچھے سے اندازہ کچھ دن ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آتے، لیکن واقعی وہ دوبارہ نہیں آتے، وہ واقعی دوبارہ آ ہی نہیں سکتے. کہ آپ کی اپنی شادی ہے خود کی، اور آپ ایک نماز نہیں چھوڑ رہے، آپ ساری نمازیں پڑھ رہے ہو، آپ اذکار کر رہے ہو، ورد یومی کر رہے ہو قرآن مجید کا، آپ اپنی کلاسز کو مینج کر رہے ہو. واللہ اگر تم نے یہ دن اچھے سے گزار لیا تو واقعی یہ واپس نہیں آئے گا، اور اگر تم نے اس کا کچرا کر ڈالا ماضی میں تو بھی بہن یہ واپس نہیں آئے گا، آپ جو مرضی کرو. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اب آگے انہیں کیا کہا. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو مجنون لفظ پہ یہ کوئی اور جواب دے سکتے، تم پاگل ہو، تمہیں بعد میں پتا چلے گا کیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کی، مزید اپنے مقصد کی بات زیادہ واضح کی. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. اب دیکھیں اس نے کہا کہ تم مجنون، معذلہ. موسیٰ علیہ السلام نے مجنون نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم میں عقل ہے تو تم سمجھ جاؤ گے. یعنی عقل مند شخص اس چیز کو مانے گا، اور جو یہ چیز نہیں مانتا اصل میں وہ سر پھر ہے، وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے. دیکھیں پہلے جب اس نے پوچھا وما رب العالمین تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ رب جو رب السماوات والارض وما بینہما. پھر اس نے بات کو اگنور کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ربکم ورب آبائکم الاولین. پھر اس نے اگنور کیا اور ایک الگ شوشہ چھوڑ دیا. دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہی رب ہے مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا. سورہ البقرہ آیا 115 میں آتا ہے اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، بس تم جہاں بھی رخ کرو وہیں اللہ کو پاؤ گے. سورہ البقرہ 284 آیا میں آتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے. اس میں مشرق اور مغرب بھی آ جاتے ہیں.
سورہ منافقون آیا 11 میں فرمایا واللہ خالق کل شیء، اور اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں ملتی جلتی آیات سے ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی گہرائی کی بات کی۔ مشرق اور مغرب، ایک طرف سورج غروب ہوتا ہے تو ایک طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، تم تو اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتے، تم تو یہ بھی نہیں آج تک جان پائے کہ یہ سورج گیا کدھر تھا اور یہ آیا کہاں سے۔ بھائی اتنی بڑی روشنی، اتنا بڑا بلب ایک دم سے کیسے غائب ہو گیا، اور یہ ایک دم سے کیسے آ گیا، اور یہ روز روٹین کے ساتھ آتا رہتا ہے، تم تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کہاں یہ کہ تم رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو معاذ اللہ۔ تو وہ اللہ ہے، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب تو مانتا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی دعویٰ اس نے نہیں کیا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ باتیں رکھی تاکہ ارد گرد والوں کو بھی تھوڑی عقل آئے کہ ہاں مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، سورج آتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے، تو پھر آخر کرتا کون ہے؟ یہ ہر عقل مند کو، اگر اس کے اندر تعقلون عقل ہے تو اس کو غور و فکر کی طرف دعوت دے گی۔ اگر آپ سے بھی کوئی بدتمیزی پہ اتر آئے تو بڑے پیار کے ساتھ اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرے، جی تو ہم کیا کہہ رہے تھے، جی تو میں یہ کہہ رہی تھی، اپنی بات پہ رہو، اپنے مقصد میں اتنے پختہ اور واضح رہو اور اتنی اچھی تیاری کر کے جاؤ کہ کوئی بھی تمہیں ادھر ادھر نہ کر سکے، تمہاری بات سے نہ ہلا سکے، تس سے مس نہیں ہو، تم ادھر ہی جم جاؤ، بس یہاں سے نہیں ہلتی۔ اچھا، اب یہاں پہ مشرق اور مغرب کی بات اور اس کے بعد عقل کی، یعنی ہر چیز اللہ کی ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ سائنس اور عقل بھی جو ہے یہ انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرواتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایمانت دار کسی سائنسدان سے پوچھیں، کسی مجنون سے نہیں، کسی ریئل والے سائنسدان سے، تو وہ آپ کو یہ بات بتائے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یہاں تو دودھ چولہے پہ چڑھا کے ایویں چلے جاؤ تو وہ باہر گر جاتا ہے، تھوڑا سا اس پہ دھیان نہ دیں۔ کہاں یہ کہ پوری کائنات میں پانی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپس میں چل رہی ہیں، ہوا، آگ ایک دوسرے کی متضاد میں موجود ہیں، تو یہ سارا کچھ کیسے صحیح چل رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی نہ کوئی تو اسے کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ بھی ہماری اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی سائنس اور عقل بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں چل رہا۔ یہ دلائل سامنے رکھنے کی بنیاد یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہمارے سامنے بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایتھیسٹ آ گیا تو ہمیں بھی دلائل پتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حالانکہ اس چیز کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نہیں ہے معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ہر دلیل بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود دیکھو کوئی دلیل نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کہیں سے نکال لائی، وہ لوگ دلیل لے آئے حالانکہ وہ دلیل موجود نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے لے آئے کھینچ کے۔ تو تم کیوں نہیں دلیل یاد کرتے کہ اللہ ہے؟ تمہیں کیوں نہیں آتی؟ اگر زیادہ تر آج کے لوگ علماء کو ہٹا کے عام کوئی انسان کم پڑھا لکھا کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بیٹھے گا نا تو کچھ ٹائم بعد خدا نہ خواستہ وہ بھی ایتھیسٹ بنا ہوگا، کیونکہ اس کو دلائل نہیں آتے، وہ دوسرے کے دلائل سن کے متاثر ہوتا جائے گا، ہاں بات تو صحیح کر رہا ہے ویسے، معاذ اللہ۔ تو اللہ کے بارے میں تعارف حاصل کرو، یہ مشرق مغرب کی کیا بات ہے، یعنی معمولی کر دی، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں چل رہا، کوئی ہے جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ دیکھیں کوئی استاد بھی ایون کہ کتنا بھی پابند ہو کبھی نہ کبھی لیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ میری آج بہت کوشش تھی کہ یہ جو 6 منٹ ضائع ہوئے یہ نہ ہو، 6 منٹ ضائع ہوئے مجھ سے،
اللہ اس پہ مجھے معاف کرے، کیونکہ ہم سب کمزور ہیں. یہ نہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی ویسی آواز آ رہی ہے میں فٹافٹ اس کو کوئی جادو کروں گی اور کنٹرول کر لوں گی یا کچھ ہو جائے گا. نہ، ہم سے اس لیول پہ نہیں ہوگا چاہے ہم مسلسل کوشش کرتے رہے. تو پھر یہ سورج مشرق مغرب کے درمیان یہ جتنی چیزیں یہ ساری چل کیسے رہی ہیں؟ کون ہے جو ان کو اتنے اچھے سے چلا رہا ہے؟ کبھی ان میں کوئی خرابی آئی نہیں. کتنا بھی اچھا گھر کا سسٹم ہو، امیر سے امیر شخص کے گھر میں بھی ضرورت پڑتی ہے کوئی باہر سے آئے اور آ کے کوئی بٹن وغیرہ یا ارد گرد کی کوئی لائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے وہ صحیح کرے، یا کال کرے کہ پیچھے سے وہ لوگ ٹھیک کر دیں. پڑتی ہے ضرورت. آج تک کبھی نہیں کہا کہ اچھا آج وہ سورج تھوڑا خراب تھا، آج وہ لیٹ آیا ہے. نہ، اپنے وقت پہ آتا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے یہ سارا کچھ ایک دم سے چل رہا ہے؟ کوئی ان کو چلا رہا ہے. دوسرا، کسی بھی دعوے کو پرکھنے کے لیے عقل استعمال کرو، جذبات یا کلچر نہیں. جو سچ ہے اس کو مانو چاہے وہ مشہور نہ ہو. جو جھوٹ ہے اسے رد کر دو چاہے وہ ٹرینڈنگ میں ہو. سچ کو مانو، جھوٹ کو رد کرو. صحیح؟ عقل سے سوچنا سیکھو. ان کن تم تعقلون سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ جو اما ابا نے کہہ دیا جی ہاں بس جیسے آپ کے ویسے ہی ہم. اگر کوئی بہت پرانے زمانے میں سے اٹھائے قبر سے کوئی، یعنی اگر کوئی اٹھے اتفاق سے، تو جتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے پھر سے مر جائے بیچارہ. اللہ رحم کرے. لیکن تم نے یہ ماننا کہ اس طرح کا دور ترقی ہو سکتی ہے، تو پھر تم دین کے معاملے میں ماں باپ کا ہی پرانا کلچر کیوں فالو کرو؟ پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ تمہیں زیادہ صحیح بات معلوم ہو سکتی ہے، زیادہ صحیح بات موجود ہے، چاہے والدین ہیں ان کی بات اتنی معتبر نہیں ہے اس معاملے میں. دین کوئی جذباتی چیز نہیں ہے کہ آپ والدین سے لیں. دین عقل والوں کے لیے ہے، عقل کو ابھارتا ہے، عقل کے استعمال پر ابھارتا ہے کہ بھائی اس کو استعمال کرو. اس کے علاوہ کائنات میں ہر طرف ہر چیز اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کر رہی ہے. مشرق مغرب وما بینہما. تو اگر مشرق مغرب کے درمیان میں تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ خراب ہو جائے، صحت، کوئی بیماری آ جائے، پریشانی، سفر، تنہائی، کوئی بھی چیز ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف جس نے مشرق مغرب کو بہت سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اگر تمہاری لائف میں کچھ چیزیں خراب ہو جائیں، بکھر جائیں، تو اسی کے پاس لے جاؤ، اسی پہ بھروسہ کرو، اسی کی طرف رجوع کرو. لیکن یہ بھی تم تب کرو گے جب تم میں عقل ہوگی. اس کے بعد پوری کائنات پر اللہ تعالی کی بادشاہت ہے. انسان کو یہ بات غور و فکر سے سمجھنی چاہیے. دیکھو اس دنیا میں صرف تم انسانوں پہ اپنا روپ چلا سکتے ہو، وہ بھی چند مخصوص پر جو زیادہ ہی بیچارے خود کو کمزور سمجھنے والے ہیں. ورنہ دیکھو نہ تمہارا پہاڑوں پہ کنٹرول. یہ بات تو تم بھی مانتے ہو کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ بدلتے ہیں، مشرق مغرب کے درمیان ہی کرتے ہیں، اسی زمین پہ جس پہ تم ہو. کسی کے باپ میں بھی آج تک جرت پیدا ہوئی ہے کہ اس پہاڑ کو روک سکے، اس کو تھام سکے؟ نہ، قطعاً نہیں. تو پھر یہ کیا تم اپنے آپ کو بہترین اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے پھرتے ہو؟ تم نے اپنے آپ کو ایک عالمی لیول پہ بڑی ترجیح دی ہوئی ہے. پہلے کچھ بن تو لو. دیکھو تمہاری زمین پہ پانی ہے لیکن تم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. تمہاری زمین ہے، ہلنے لگے معاذ اللہ تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہو؟ نہیں. تو پھر کیا مطلب ہے ہر جگہ پہ اللہ کی بادشاہت ہے. اب فرعون کو دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بہت بڑا بڑا بن رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے معاذ اللہ.
لیکن اگر بات کی جائے تو اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک دریا کو نہ رواں کر سکتا تھا نہ روک سکتا تھا. تو جب ہر چیز پہ اللہ کی بادشاہی ہے تو یہ بھی قبول کرو کہ تم پہ بھی اسی کی ہے. یہ جو تم چھوٹا سا عہدہ ملنے پہ لوگوں پر روب جھاڑنے لگتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ. اس کے علاوہ دن رات کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے. عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور انسان کو یہ پہچاننی آنی چاہیے. انسان کو ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے. مشرق اور مغرب کے درمیان نہ جانے تمہارے لیے کتنی زیادہ نشانیاں کہ جن میں تم غور و فکر کر کے اپنے رب کو پا سکتے ہو. بجائے اس کے تم کو اس کا کلر بہت پیارا ہے، اس کی تصویر کھینچ لوں، یہ اسٹیٹس پہ لگا دوں، یہ سٹوری پہ لگا دوں. کبھی موبائل بالکل بند کر کے نا سائیڈ پہ رکھ کے اس کو نیچے چھوڑ دو اور چھت پہ جا کے یا کھلی جگہ پہ تو آسمان کے نیچے بیٹھ کے آسمان میں غور و فکر کرو، یہ کھڑا کیسے ہے. انسان میرے اوپر اگر ایک ہاتھ بھی رکھ دے میرے سر کے اوپر تو مجھے یہی ڈر ہوگا یہ کب آ کے لگے اور مجھے ایک تھپڑ پڑے سر پہ. اللہ نے اتنا بڑا آسمان تمہارے اوپر رکھا ہوا ہے، کیسے بے خوفی کے ساتھ سوتے ہو جاگتے ہو. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ڈر ہے کہ گر جائے گا معاذاللہ؟ تو پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو تدبر کرو، پھر تم ایسی نشانیاں سیکھ پاؤ گے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ تمہیں سننے کے بعد اللہ کو ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. اپنے دلائل اور اپنی باقی چیزیں اتنی واضح کرو. آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.